جو عورت ماہ رمضان میں اپنے خامد کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، خدمت میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت عطا فرمائے گا۔ اب رمضان المبارک میں خواتین کس قدر سحری میں، افطار میں اپنے اہل و عیال کے لیے خدمت سر انجام دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی ضائع نہیں فرماتا، یہ انہیں اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ یاد رکھو یہ تم جو عمل کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر کل قیامت کے روز مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہیں رفاقت نصیب فرمائے گا۔ تو اسی لیے اسے مزید حسن اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے ساتھ اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے۔ اور اس کے ساتھ پھر فرمایا جو کوئی شخص ماہ رمضان میں کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پروئے کار لائے گا۔ اور جو شخص ماہ رمضان میں اہل و عیال کے ساتھ فرمایا کہ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرماتا ہے، اور پھر فرمایا اس 10 لاکھ کی نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ انعام والا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ فرض ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض جتنا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور نوافل و سنت ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس بابرکت مہینے میں خوب کثرت کے ساتھ عبادت سر انجام دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے شعبان کے آخری مہینے میں کہ آخری ایام میں ارشاد فرمایا لوگوں میں ایک بہت عظیم اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں شب قدر جو کہ 1000 ماہ سے افضل رات عطا فرمایا، اور اس ماہ میں کی روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس ماہ میں شب بیداری کو اختیار کرو، اور اس میں ایک فرض کی ادائیگی ایسی ہے جیسے کہ غلام آزاد کیا، اور پھر فرمایا یہ ماہ صبر کا ہے اور صبر کی جزا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں لڑائی جھگڑی کی نوبت آ جائے تو صبر کیجیے، کوئی زیادتی کرے تو صبر کیجیے، کوئی بری بات کہے تو صبر کیجئے، اس کا گریبان نہ پکڑیے، جو وہ بات کہے وہی بات آپ نے نہیں کہنی، بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے، کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں، لہٰذا مجھے زیب نہیں کہ میں روزے میں بری بات زبان پہ لاؤں۔ اس لیے صبر کیجئے، اور یہ صبر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ وغیرہ کی ایک گھونٹ کسی کو روزے دار کے وہ عطا کرتا ہے، یعنی روزہ افطار کراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے برابر اسے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جو ممکن ہو سکے نیکی اور بلائی کیجیے، دعائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ کریم ہمیں مالا مال فرمائے۔